شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل پے در پے بھیجی جاتی رہتی ہیں، پھر زوردار طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر بڑی شدت کے ساتھ چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ پھاڑ کر پوری طرح الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر وہ دلوں میں خدا کی یاد پیدا کر دیتی ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ غرض ان تمام قسم کی ہواؤں کی قسم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ تو جب ستارے بے نشان ہو کر مٹ مٹا جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ سرما بنا دیے جائیں گے، اور جب پیغمبروں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا، آخر تمہیں کس دن کے لیے دنیا کی زندگی کی مہلت دی گئی تھی؟ اسی فیصلے کے دن کے لیے، اور تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن تباہی ہی تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو بھی چلتا کریں گے، کیونکہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ غرض اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ نہیں ٹھہرائے رکھا ایک مقررہ مدت تک؟ تو تم نے دیکھ لیا کہ ہم اس بات پر قادر تھے، بس ہم کیسی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس دن بربادی ہی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی چیز نہیں بنایا، جو زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی؟ اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا۔ اس دن بربادی ہی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز مراد جہنم کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو جہنم کے دھوئیں کے اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ تو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کے شعلوں اور لپٹ سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ جو اونچی اونچی عمارتوں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، وہ بھی مسلسل جیسے زرد اونٹ اچھل اچھل کر بھاگ رہے ہوں۔ اس دن تباہی ہی تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ ہی انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں اور جھٹلانے کا کوئی بہانہ پیش کریں، کیونکہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے صرف بربادی ہی بربادی ہوگی، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں اور پہلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس میرے مقابلے پر کوئی ترکیب یا چال ہو تو چل کر دیکھ لو۔ بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بچنے والے متقی لوگ گہرے اور ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ شوق سے کھاؤ اور مزے لے لے کر پیو اپنے ان کاموں کے صلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہم اچھے اور نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کھاؤ پیو اور دنیا میں کچھ دن مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اس لیے تم جھٹلانے والوں کے لیے اس دن صرف تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکاؤ، تو وہ جھکتے نہیں۔ اس لیے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اب اس قرآن جیسے بے حد مؤثر اور مدلل کلام کے بعد اور کون سا بیان ہو سکتا ہے جسے یہ مان لیں گے یا جس پر یہ ایمان لے آئیں گے؟